اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، السلام علیکم. نثری ادب کی کلاس میں آج ہم جس شخصیت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قدرت اللہ شہاب. ہمارے نصاب میں شامل شخصیت قدرت اللہ شہاب اور ان کی آپ بیتی سوانح حیات شہاب نامہ شامل ہے. آج ہم اپنے اس لیکچر میں قدرت اللہ شہاب کے سوانح حیات، ان کی تصانیف اور ان کی آپ بیتی شہاب نامہ کے بارے میں پڑھیں گے. قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو گلگت برطانوی ہند میں پیدا ہوئے. 24 جولائی 1986 69 سال کی عمر میں اسلام آباد میں وفات پا گئے. آخری آرامگاہ ان کی H8 قبرستان اسلام آباد میں ہے. پیشے کے لحاظ سے مصنف، سرکاری ملازم اور سفارتکار تھے. ان کی قومیت پاکستانی تھی. تعلیم انڈین سول سروسز اور ان کے نمایاں کاموں میں شہاب نامہ جو تصنیف ہے ان کی بہت مشہور ہے. شریک حیات ان کی عفت شہاب تھیں اور ان کی اولاد ثاقب شہاب. قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور اردو ادیب اور بیوروکریٹ تھے. ان کی پیدائش گلگت میں ہوئی. ابتدائی تعلیم انہوں نے ریاست جموں کشمیر اور موزہ چمکور صاحب ضلع امبالہ میں حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے MA انگلش کیا. 1941 میں انڈین سول سروسز میں شامل ہوئے. ابتدا میں شہاب صاحب نے بہار اور اڑیسہ میں اپنی خدمات سر انجام دی. 1943 میں بنگال میں متعین ہو گئے. آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہوئے. بعد ازاں پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر اسکندر مرزا اور اس کے بعد صدر ایوب خان کے سیکرٹری مقرر ہوئے. پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے سول سروس سے استعفیٰ دے دیا اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے. انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شرانگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا. ان کی اس خدمت کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا، جو ان کی فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خدمت تھی. پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل انہی کی مساعی سے عمل میں آئی. صدر یحییٰ خان کے دور میں وہ ابتلا کا بھی شکار ہوئے اور یہ عرصہ انہوں نے انگلستان کے نواحی علاقوں میں گزارا. شہاب صاحب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے. ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور ان کے خود نوشت سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں. قدرت اللہ شہاب نے 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں وفات پائی اور اسلام آباد کے سیکٹر H8 کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئے. ان کی تصانیف شہاب نامہ، خود نوشت سوانح حیات ہے، یا خدا، نفسانے، ماجی، سرخ فیتے. اب ہم پڑھتے ہیں ان کی آپ بیتی سوانح حیات شہاب نامہ کے بارے میں. شہاب نامہ ان کی آپ بیتی ہے جو کہ 893 صفحات پر مشتمل ہے اور سنگ میل پبلیکیشنز لاہور کی طرف سے یہ شائع کی گئی ہے. شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت کہانی ہے.
شہاب نامہ مسلمانان برصغیر کی تحریک آزادی کے پس منظر میں مطالبہ پاکستان، قیام پاکستان اور تاریخ پاکستان کی چشمدید داستان ہے، جو حقیقی کرداروں کی زبان سے بیان ہوئی ہے۔ شہاب نامہ دیکھنے میں ضخیم اور پڑھنے میں مختصر سی کتاب ہے۔ شہاب نامہ امکانی حد تک سچی کتاب ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے کتاب کے ابتدائیہ میں ہی لکھا ہے کہ میں نے حقائق کو انتہائی احتیاط سے ممکنہ حد تک اسی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس رنگ میں وہ مجھے نظر آئے۔ جو لوگ قدرت اللہ شہاب کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک سچے اور سادہ انسان ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اس کتاب میں وہی واقعات لکھے ہیں جو براہ راست ان کے علم اور مشاہدے میں آئے، اس لیے واقعاتی طور پر ان کی تاریخی صداقت مسلم ہے، اور بغیر تاریخی شواہد یا دستاویزی ثبوت کے ان کی صداقت میں شک کرنے کا کوئی گنجائش یا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ البتہ حقائق کی تشریح و تفسیر یا ان کے بارے میں زاویہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پر شہاب نامہ کے 4 حصے ہیں۔ نمبر 1، قدرت اللہ کا بچپن اور تعلیم۔ نمبر 2، ICS میں داخلہ اور دور ملازمت۔ نمبر 3، پاکستان کے بارے میں تاثرات۔ نمبر 4، دینی اور روحانی تجربات و مشاہدات۔ ان چاروں حصوں کی اہمیت جداگانہ ہے، لیکن ان میں ایک عنصر مشترک ہے اور وہ ہے مصنف کی مسیحائی۔ وہ جس واقعے کا ذکر کرتے ہیں وہ لفظوں کے سیاہ خانوں سے نکل کر قاری کے سامنے وقوع پذیر ہونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جس کردار کا نقشہ کھینچتے ہیں وہ ماضی کے سرد خانے سے نکل کر قاری کے ساتھ ہنسنے بولنے لگتا ہے۔ اس کتاب میں ادب نگاری کی شعوری کوشش نظر نہیں آتی۔ بے ہنری کی یہ سادگی خلوص کی مظہر ہے اور فنکاری کی معراج۔ یہ تحریر عمایت کا اختصار اور رمزیت کی جامعیت لیے ہوئے ہے۔ کتاب کے نوس اتنا وسیع ہے، کتاب کا کینوس اتنا وسیع ہے کہ اس کی لامحدود تفصیلات اور ان گنت کرداروں کی طرف اجمالی اشارے ہی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اشارے بھی بھرپور ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کا بچپن اور تعلیم، ICS اور دور ملازمت، پاکستان کے بارے میں تاثرات، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ اور پھر اسلوب بیان کا منفرد طرز تحریر، خود ستائی، سادہ زبان، شوخی اور ظرافت، کردار نگاری اور اختصار، یہ ان کی کلام کی خصوصیات ہیں، ان کی آپ بیتی شہاب نامہ کی اسلوب کی خصوصیات ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، قدرت اللہ شہاب کی شخصیت، ان کے حالات زندگی اور ان کی آپ بیتی شہاب نامہ کا مختصر سا احوال۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید تفصیلات اور مزید معلومات کے لیے میں نیچے کمنٹ باکس میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی، ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی، آپ وہاں سے اس کو لنک کو لے کر مزید تفصیلات لے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اس سے اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔